مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ اس یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اگرچہ اس میں تمہیں مالی نقصان ہو یا تمہاری عزت کم ہوتی ہو، لیکن ایمان لے کر آؤ۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کیونکہ آخرت کا خوف جب نکل جاتا ہے تو انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایک دن آئے گا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس دنیا کی مستیوں کو مت دیکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یعنی جو گناہ لے کر آئے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر، شہداء اور علماء اور عام مسلمان کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی بہت ساری آیتیں قرآن میں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ نجم میں بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، یاد رکھیں عقیدے کی جو سب سے معتبر کتاب ہے نا، جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ پوری دنیا میں اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں کے ہاں یہ کتاب معتبر ہے۔ لکھنے والے اگرچہ حنفی عالم تھے، امام طحاوی تھے جو حنفی تھے، لیکن جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں اس کو سب مانتے ہیں۔ مانتے بھی اس لیے کہ اس سے پہلے عقیدے کی باقاعدہ کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ تو بعد میں علماء نے ضرورت محسوس کی، تقریباً 2 یا 3 صدی ہجری میں یہ کام ہوا کہ علماء نے ضرورت محسوس کی کہ عقیدے کی ایک کتاب لکھی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے بیسک عقائد ہیں کیا۔ پہلے میں اس سے بتاؤں گا یہ اہل سنت والجماعت کیا بلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کیا، ہم تو صرف سیدھے مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، پھر صحابہ آئے۔ تو صحابہ کرام کے بعد، بلکہ صحابہ کا جو دور تھا نا، اس میں خوارج پیدا ہونا شروع ہوئے، بلکہ یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو چکے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو پھر شہید بھی کیا۔ اور یہ بڑے متعصب قسم کے ہوتے تھے اور دعوے بڑے بڑے کرتے تھے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی، صحابہ سے رہنمائی نہیں لی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن کا نام لے کے اور دین کا نام لے کے شہید کر دیا، بغاوت کی ان کے خلاف۔ پھر حضرت علی کے خلاف یہ بغاوتیں کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور حضرت علی کے دور میں وہ احادیث پھر سامنے آئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو اس امت کے بدترین لوگ قرار دیا تھا۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بظاہر بڑے پرہیزگار ہوتے تھے، ان کی عبادتیں بڑی طویل ہوتی تھیں، روتے تھے نمازوں میں اور بہت تقوی دکھاتے تھے اور اللہ کا خوف اور اس طرح کی چیزیں بہت تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عباس جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہتے ہیں حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم غلط لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ درست ہے مگر اس سے جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ مراد غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے اس طرح کے نا، ایک مسلمانوں کے لیے آفت بن چکے تھے۔ تو اسی دور میں یہ پہلا فرقہ، پھر مزید فرقے پیدا ہوئے۔ ان تمام فرقوں میں قدر مشترک کیا چیز تھی؟ سارے حوالہ قرآن کا دیتے تھے، لیکن وہ ہٹ کیوں گئے قرآن و سنت سے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی وہ تفسیر جو لفظی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو درمیان سے نکال رہے ہیں۔ سب سے بڑا فالٹ ان میں یہ تھا۔ آج بھی جتنے آپ کو باطل فرقے نظر آئیں گے، قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگائیں گے لیکن صحابہ ان کی ڈکشنری سے غائب ہوں گے۔ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ تشریح معتبر نہیں ہے۔
تو انہی میں آپ کو یہ شیعہ حضرات ہیں، رافضی، اور یہ پھر معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، اور کسی نے کہا کہ اب یہ جو عمان میں مسقط میں ایک فرقہ ہے جس کا نام یہ فرقہ بازیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی سفارش کی نفی کرتے ہیں کہ آخرت میں کوئی سفارش کسی کی بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا، یعنی نبی کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے گا نہیں، اور وہ اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آیتیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو معتبر نہیں مانتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے، یعنی مختلف انتہائیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک انتہا تو یہ تھی کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا، چاہے وہ سچا اور پکا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ایک انتہا تو یہ تھی۔ دوسری انتہا تھی جن کو مرجیہ کہا جاتا تھا۔ مرجیہ رجا سے نکلا ہے، رجا امید کو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایمان لے آئے تو کتنی برائیاں آپ کر لو، آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، آپ کی بخشش پکی اور ڈھکی ہے۔ اور ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حدیثیں ہر ایک کے پاس ہیں، لیکن صحابہ کا جو اجماعی عقیدہ تھا، کیونکہ صحابہ حدیث کا مفہوم زیادہ سمجھتے تھے، تو جو وہ لوگ قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پہ سمجھتے تھے نا، انہوں نے ان باطل فرقوں سے اپنے آپ کو جدا رکھنے کے لیے جو مسلک تھا اس کو نام دیا اہل سنت والجماعت، یعنی ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، صرف قرآن کو نہیں بلکہ نبی کی سنت کو بھی، اور والجماعت سے مراد تھا صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو باقیوں نے اپنے لیے یہ لفظ تجویز نہیں کیا۔ تو ہمارا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں، یہ غیر مسلم، ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا۔ یہ معتزلہ جو تھے، جو تقدیر کے منکر، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ مسلمان بھی جہنم میں جلے گا اگر گناہ کر لیا اس نے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مسلمان اگر گناہ بھی کر لے تو بس ایمان ہی کافی ہے آخرت میں بخشش کے لیے۔ تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے تھے؟ کافر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ اسلام میں فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے بہرحال اللہ کو اللہ مان رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے۔ ہاں اس میں تعویلات کر رہا ہے نا غلط سلط، تو کافر قرار دینے میں شریعت نے بہت احتیاط کی ہے۔ تو وہ ہمارے جو اکابر تھے، اسلاف تھے، تابعین، تبع تابعین، جو اہل سنت والجماعت کے راستے پر تھے، جو برحق تھے، انہوں نے ان کو بدعتی تو قرار دیا، گمراہ تو قرار دیا، مگر کافر قرار نہیں دیا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کافر قرار دینا بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اگر ان کو کافر قرار دیتے تو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہتے؟ مسلم، کیونکہ اپنے آپ کو جب مسلم کہہ رہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ غیر مسلم، تو غیر مسلم تو کہتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے اب اپنے لیے ایسا نام تجویز کیا جائے تاکہ آپ ان سے کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں۔ تو وہ نام تجویز کیا گیا اہل سنت والجماعت، کہ ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے، سنت کو بھی۔ دیکھو اہل حدیث والجماعت بھی نہیں کہا، حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں منسوخ ہیں، پھر وہ سنت نہیں کہلاتی۔ تو فقہا کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس پر آپ نے اور صحابہ نے عمل کیا ہے، تو وہ حدیث قابل عمل ہوگی، تو اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیر، اہل سنت والکیا؟ جماعت۔ جماعت سے مراد سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، جن تابعین نے صحابہ کو فالو کیا۔ تو تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے تیسری صدی ہجری کے عالم ہے، تیسری یا چوتھی کے ہوں گے، اسی کے اوائل میں، کیونکہ ہمیں عقیدہ طحاویہ پڑھے ہوئے بھی بہت، میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اسماعیل مزنی ان کے شاگرد تھے، اور اسماعیل مزنی جو تھے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر تھے۔ تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اس کے بعد یہ ان کو فقہ حنفی میں، یعنی فقہ حنفی انہوں نے قبول کر لیا، فقہ شافعی کو چھوڑ دیا۔ تو جب فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے، تو فقہ حنفی کے حق میں دلائل بہت لکھے، لیکن اس وقت انہوں نے ایک شاندار کام یہ کیا، تھے یہ بہت بڑے محدث، کام یہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں نا،
ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. اچھا, اس کو نام انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نہیں دیا, بلکہ انہوں نے نام اس کو یہ دیا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں, یعنی امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کے, کیونکہ یہ حنفی ہو گئے تھے, امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے لگے تھے. لیکن امت نے دیکھا کہ بعینہ یہی عقائد تو سب کے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے, تو اگرچہ انہوں نے لکھا یہ کہ یہ وہ عقائد ہیں جو ابو حنیفہ, ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں, ھذا ما ذهب الیہ ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی, اس طرح سے یہ کتاب شروع کرتے ہیں. لیکن وہ کتاب چونکہ وہ عقیدے چونکہ ساری امت کے وہی تھے, یعنی اہل سنت والجماعت کے, تو پھر پوری امت نے اسی کو فالو کیا, اور پوری دنیا میں سعودیہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کی شروحات لکھی گئی, پھر شرح میں بعض لوگوں نے, کسی نے اپنے مطلب کی, کسی نے اپنے مطلب, لیکن بیسک بہرحال وہی ہے عقیدہ, العقیدۃ الطحاویہ جسے کہا جاتا ہے. تو وہ ایک کام یہ ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی عقیدے کی بھی ایک کتاب لکھی گئی. اب کوئی بھی اس کتاب سے اگر انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں کر سکتا. آج یوٹیوب پہ بہت سے فتنہ پرست لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, حالانکہ وہ داخل نہیں ہے, کیونکہ العقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ کسی صحابی کی تنقیص کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, اور اس کو پوری امت نے مانا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا اہل سنت یعنی عقیدہ طحاویہ جو اجماع ہو گیا نا اس پہ اہل سنت والجماعت کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو گمراہی سے مراد اہل سنت والجماعت جمع نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ باقی تو پہلے ہی گمراہ تھے نا, جو روافظ تھے اور جو معتزلی اور جہمی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ العقیدہ الطحاویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ساری دنیا کے علماء اس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی, کیونکہ اہل سنت والجماعت نے تمام حدیثوں کو فالو کیا, کسی ایک حدیث کو نہیں لیا, اور اس میں صحابہ نے ان حدیثوں کا مطلب کیا سمجھا ہے. تو ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں صحابہ سے صراحتاً یہ باتیں ملتی ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کے مرتکب کی شفاعت کریں گے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی آپ کی شفاعت کس درجے میں قبول ہو. بعض ایسے ہوں گے جو سزا بہت لمبی ہوگی مگر مختصر ہو جائے گی ان کی سزا, بعض ایسے ہوں گے جن کی سزا بالکل معاف ہو جائے گی. تو یہ ہوگی سفارش علماء کی بھی, حفاظ کرام کی بھی, شہداء کی بھی, یہ ہوگا. تو یہ جو آیتیں ہیں نا, دوسری آیتوں کو اور حدیث کو, قرآن کی خود آیتوں میں شفاعت کا ذکر ہے, جیسے ہم نے عما یتساءلون میں پڑھا تھا نا, وہ کیا ہے کہ عما یتساءلون والی صورت میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دیں اور وہ کلام کیا کرے, درست کرے. اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی, کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے. یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور احادیث تو اس بارے میں بہت واضح ہیں. تو ان آیتوں کا مطلب پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس سے مراد ہے کفر. کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی, جیسے کہ بنی اسرائیل تو کفر میں مر رہے تھے نا, تو کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو پھر اس کے لیے شفاعت نہیں ہے. اور کفر کے جرم میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, یعنی ایک عقیدے کی خرابی ہے اور ایک عمل کی خرابی ہے. تو عقیدے کی خرابی کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو عقیدے کی خرابی پہ جو سزا آپ کو ملے گی اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہے, عمل کی کوتاہی پہ جو سزا ملے گی اس میں قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. ہم قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ آیتیں آئیں گی, تو اس میں لوگ دوسروں کے کام آئیں گے. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ام للانسان وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, سورہ نجم میں, کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ نے کوشش کی ہے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن دوسرا انسان جب آپ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے یا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کو بھی تو وہ کچھ ملے گا نا جو وہ کر رہا ہے.
تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں، تو اس کو بھی تو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو عمل میں ترقی مل رہی ہے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے ایصال ثواب کی وجہ سے، تو یہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے۔ پھر ہم اس پہ مزید بحث کریں گے اس مقام پہ جہاں یہ سورہ نجم میں آیت آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کفر پہ موت واقع ہو گئی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا، شفاعت قہری، زبردستی والی شفاعت کی بھی نفی ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے کام قیامت کے دن آئے گا تو وہ آئے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، زبردستی نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ اجازت دے دے تو یقیناً کام آ سکتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اب جہاں بھی آیتیں آئیں گی ان کے دو مفہوم خود بخود ان آیتوں میں داخل ہیں کہ کسی کے بھی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو یہاں کسی سے مراد وہ نفس جس کی کفر پہ موت واقع ہوئی ہو، اور دوسرا یا پھر شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو زبردستی کی ہو، یہ والی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یا کیا مطلب؟ زبردستی کی شفاعت، اللہ اجازت دے دیں تو اللہ کی مرضی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی نفس کی طرف سے کوئی برابری میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی کہ تم نے گناہ کی ہیں تو اب اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔